ایم پی اے صاحبان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. آپ ہی صوبے کے نمائندے ہیں. وفاق میں حاضر ہوں، لیکن مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ ایم پی اے بھی میں ہوں، ایم این اے بھی میں ہوں، کیونکہ زیادہ ٹائم میں دے رہا ہوں. لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ٹائم دیتے ہیں. جی یہ 2.5 سالہ معاہدہ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ شاید ہے کانوں تک، لیکن دیکھا ہم نے بھی کوئی نہیں ہے. اور جو لوگ اس پہ زیادہ بات کر رہے ہیں شاید انہوں نے بھی نہ دیکھا ہو. لیکن جو ہونا ہے وہ منظور خدا ہی ہونا ہے. جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. ہمیں بھی اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنی چاہیے. اگر وہ روکتے ہیں تو آپ بے شک اپنی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرائیں. پاکستان کا ڈپلومیٹک افیئرس ہے وہ بھی ٹیک آف کرے گا، اور جو پاکستان کی ریلیونسی ہے ان دا نیو ورلڈ آرڈر وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں ایم این اے ہوں، وفاق کا ان کا نمائندہ ہوں. مجھے ابھی 10-15 دن کوئٹہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے سیشن مجبوری ہوتی ہے، سیشنز ہوتے ہیں، گاما کمیٹی کی میٹنگز ہوتے ہیں، ہمیں جانا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی میں یہاں پہ ہوتا ہوں تو لوگوں کو ٹائم ضرور دیتا ہوں. واک ان ٹائم ہو یا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، لیکن میں سنتا ضرور ہوں. گیس کے ایشوز، بجلی کے ایشوز ایک بہت طویل عرصے سے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایشوز زیادہ سے زیادہ حل ہوں. لیکن عوام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کی گریونسز ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو جا کے حل کرنا، نمائندے کے ساتھ بیٹھنا، ان کی فالو اپ کرنا، یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. تو ہمارا بھی آپ سے ایک گلہ شکوہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. ہم کال کرتے ہیں آپ کے لیے، ہو سکے خود جائیں گے، لیکن آپ کو فالو اپ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ڈیلی لائف سٹرگلز ہیں. اور ایم پی اے صاحبان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. آپ ہی صوبے کے نمائندے ہیں. وفاق میں حاضر ہوں، لیکن مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ ایم پی اے بھی میں ہوں، ایم این اے بھی میں ہوں، کیونکہ زیادہ ٹائم میں دے رہا ہوں. لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ٹائم دیتے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. اور وہ کیونکہ لوگ یہاں پہ بلوچستان میں عزت کے لیے مرتے ہیں. کام ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ان کو بلائیں، بٹھائیں، پانی دیں، چائے دیں، ان کے مسئلے سنیں تو میرے خیال سے بہتری ہوگا. اور سریاب کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کبھی اکیلے نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. اسلام آباد میں اگر وہ آتے ہیں تو میں حاضر ہوں. کوئٹہ میں تشریف لاتے ہیں، میں خود ان کے گھر جاتا ہوں. کوئی ایشو نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے ہی گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن یہ ایشوز بڑے لمبے طویل ہے، تو آہستہ آہستہ یہ حل ضرور ہوگا. دیکھیے جی، یہ تو بڑے افسوسناک واقعات ہیں. میں نے جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جو ٹرسٹ ایشوز ہیں سوسائٹی میں، کیونکہ ہم رہتے ہیں ایک سوسائٹی میں ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت، اور سوشل کانٹریکٹ کا جو پہلا پہلو ہے وہ ہے، پرنسپل ہے، وہ ٹرسٹ بٹوین دا اسٹیٹ مشینری اینڈ دا پبلک ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جتنے بھی صاف اور شفاف انکوائری ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگا. عوام سے بھی میری درخواست ہے، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان کے سچویشن، لا اینڈ آرڈر سچویشن از پرفیکٹ. ہمیں بھی اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنی چاہیے. اگر وہ روکتے ہیں تو آپ بے شک اپنی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ایک شک کی بنیاد پہ ہم چلتے ہیں وہ شک دور ہو جائے گا. لیکن بیک ٹو دا روٹس کے اس کی پوری انکوائری ہوگی، اور جس سے بھی یہ غفلت ہوئی ہے وہ اس کو برتے گا. اور یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہمارے سیکورٹی فورسز آپ کے پروٹیکشن کے لیے اور آپ کے محافظ ہیں. جی یہ 2.5 سالہ معاہدہ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ شاید ہے کانوں تک، لیکن دیکھا ہم نے بھی کوئی نہیں ہے. اور جو لوگ اس پہ زیادہ بات کر رہے ہیں شاید انہوں نے بھی نہ دیکھا ہو. لیکن جو ہونا ہے وہ منظور خدا ہی ہونا ہے. فی الحال تو وزیر اعلیٰ صاحب کی پوزیشن ہے، ہی از ورکنگ ویری ویل، وہ پالیسی کی حد سے ہو، امپلیمنٹیشن کی حد سے ہو. لیکن کولیشن گورنمنٹ ہے، اوبویسلی لوگوں کو گریونسز ہوتی ہیں، کچھ ناراض ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی خوش ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک آنے والے ہی کچھ مہینوں میں پتہ چلے گا کہ یہ گورنمنٹ رہے گی شاید، یا سی ایم صاحب رہیں گے. یہ تو لیکن فار دا ٹائم بینگ کانفیڈنٹ ہے کہ یہی سی ایم رہے گا اور ایسے ہی گورنمنٹ چلے گا. سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کو، اور خاص طور پر جتنے بھی ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے شکل میں ہو، یا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہیں ان کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے جو چینجنگ نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں پاکستان کو ریلیونٹ بنایا. ایک ایسے محاذ پہ جہاں صرف 2 ممالک نہیں بلکہ پورے خطے کو وہ خطرے کا سامنا ہے، جنگ کا سامنا ہے، تو انہوں نے ایک میڈیٹر کا کردار ادا کیا.
اور میڈیٹر کا جو کردار ہوتا ہے وہ آسان بالکل نہیں ہوتا، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، اور نیوٹرل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کردار میں شک نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب پاکستان کا جو میڈیٹر کا ثالثی کا کردار دونوں ممالک نے ایکسیپٹ کی، چاہے وہ امریکہ جیسے سپر پاور ہو یا ایران جیسے ریجنل پاور ہو، تو انہوں نے ایک بنیاد پہ ٹرسٹ کے اوپر انہیں ایکسیپٹ کی اور یہ کہا کہ یہ نیوٹرل ہوگا اور ایک ون ون سچویشن کے تحت یہ ہمارا ممالک کا اور ساتھ ساتھ جو ریجنل ٹینشن ہے اسے بھی حل کرے گا۔ تو دس از میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹس پہ، اور ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے جو پاکستان کا ڈپلومیٹک افیئرس ہے وہ بھی ٹیک آف کرے گا، اور جو پاکستان کی ریلیونسی ہے ان دا نیو ورلڈ آرڈر وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔